الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ مضمون فیضان نماز صفحہ 39 تا 55 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کیوں ہو جاتے ہیں پڑھ یا سن لے، اسے مخلص نمازی بنا کر ہر گناہ سے بچا اور اسے جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ پاک پارہ 21 سورۃ العنکبوت آیت 45 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا فرمان عالی شان بلا شک و شبہ حق 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 ہے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کل بے شمار نمازیوں کے اندر ماں باپ کی نافرمانی، بے پردگی اور یعنی گالی گلوچ، غیبت، چغلی اور فحش گوئی، دل آزاری، لوگوں کی حق تلفی، سود و رشوت کے لین دین وغیرہ وغیرہ گناہوں کی کثرت ہے؟ کیا حقیقی نمازی جھوٹا، دغاباز، چغل خور، رزق حرام کمانے اور کھانے کھلانے والا، فلموں ڈراموں کا شیدائی، میوزیکل پروگراموں اور گانے بازوں کا شوقین، نیز داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ بے شک حقیقت یہی ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ افسوس، ہماری اپنی نمازوں میں کمزوریاں ہیں جن کے سبب ہم نیک نہیں بن پا رہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں، نماز کے ظاہری و باطنی آداب سیکھیں اور اپنا وضو و غسل وغیرہ بھی درست کر لیں۔ اگر صحیح معنوں میں باوضو باطہارت خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے تمام تر ظاہری و باطنی آداب کو دھیان میں رکھ کر ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، اور درست پڑھی جانے والی نماز کی برکت سے واقعی گناہوں کی ظاہری و باطنی گندگیاں دور ہو جائیں گے اور ہم نیک صورت نیک سیرت مسلمان بن جائیں گے، اور ہمارا پورا کردار سنتوں کا آئینہ دار بن جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح نماز ہی برائیوں سے بچاتی ہے۔ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں صحیح طریقے پر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں ضرور برائیوں سے بچاتا ہے۔ چنانچہ 2 تابعی بزرگ حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہما نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کی نماز برے کاموں اور فحش یعنی بے حیائی کی باتوں سے باز نہ رکھے، وہ نماز اس کے لیے وبال ہے۔ البتہ جو شخص 5 وقت کی نماز اس طرح ادا کرتا ہے کہ اس کی شرائط و ارکان و احکام، سنتیں اور دعائیں پورے طور پر بجا لائے تو اللہ پاک ایسے شخص کو ضرور فحش باتوں یعنی بے حیائیوں اور گناہوں کے کاموں سے بچائے گا۔ نماز درست نہ پڑھنے سے متعلق احادیث مبارکہ، رکوع و سجود صحیح ادا کرو،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، انسان 60 برس تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شخص رکوع اور سجدے پورے طور سے ادا نہیں کرتا۔ نماز کی بعض غلطیوں کی نشاندہی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگ نماز میں اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کے صرف سرے زمین پر لگتے ہیں، حالانکہ حکم ہے کہ پیٹ یعنی انگلی کا وہ حصہ جو چلنے میں زمین پر لگتا ہے لگے۔ ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض اور ہر پاؤں کی اکثر مثلاً 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر جمع ہونا واجب ہے، اور 10 کا پیٹ لگ کر انگلیوں کا قبلہ رو ہونا سنت ہے۔ صرف ناک کی نوک پر سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ حکم ہے کہ جہاں تک ہڈی کا سخت حصہ ہے لگنا چاہیے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ رکوع سے ذرا سر اٹھایا اور سجدے کی طرف چلے گئے، سجدے سے ایک بالش سر اٹھایا یا بہت ہوا ذرا مزید اٹھا لیا اور وہیں دوسرا سجدہ ہو گیا، حالانکہ رکوع کے بعد پورا سیدھا کھڑا ہونا اور 2 سجدوں کے درمیان کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار پورا بیٹھنا چاہیے۔ اس طرح اگر 60 برس نماز پڑھے گا قبول نہ ہوگی۔ ایک شخص مسجد اقدس میں حاضر ہوئے اور بہت تیزی سے جلدی نماز پڑھی، بعد نماز حاضر ہو کر سلام عرض کیا، فرمایا وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، یعنی واپس جا پھر پڑھ کہ تو نے نماز نہ پڑھی۔ انہوں نے دوبارہ ویسے ہی پڑھی، پھر ارشاد ہوا۔ آخر میں انہوں نے عرض کی، قسم اس کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، مجھے ایسی ہی آتی ہے۔ حضور فرمائے کس طرح پڑھوں؟ فرمایا رکوع و سجود باطمینان کر اور رکوع سے سیدھا کھڑا ہو اور دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ۔ کس نماز کی طرف نظر رحمت نہیں ہوتی؟ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ پاک اس بندے کی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جو رکوع و سجود یعنی سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی کرنے کا مطلب تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا ہے۔ پیٹھ سیدھی نہ کرنے والے کی مثال حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نامدار دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حالت رکوع میں قرات کرنے سے منع کیا اور ارشاد فرمایا، اے علی، نماز میں پشت یعنی پیٹھ سیدھی نہ کرنے والے کی مثال اس حاملہ عورت کی طرح ہے کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آئے تو حمل گرا دے، اب نہ تو وہ حاملہ رہے اور نہ ہی بچے والی۔ تذکرہ مولا علی رضی اللہ عنہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ابھی آپ نے جو حدیث پاک سنی اس کے راوی یعنی بیان کرنے والے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ عام الفیل یعنی جس سال نامراد و ناہنجار ابرہا بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ہمراہ کعبہ مشرفہ پر حملہ آور ہوا تھا کہ 30 سال بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 30 برس تھی، بروز جمعۃ المبارک 13 رجب المرجب کو ہوئی۔ آپ کی والد ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہما نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ